جو بچے فارغ ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. اور وہ 3 ہیں اور ایک اور ہیں. جی یہ 3 حضرات ہیں، یہ 3 اچھا اچھا ماشاء اور اللہ. ایک اور یہاں نہیں، ابھی 4 ہیں. آپ تنہا پڑھاتے ہیں؟ میں مستقل ہوں یہاں پہ، لیکن ایک گھنٹی بھی ہے زرقانی صاحب سے بھی لی 1 گھنٹی آن لائن پڑھاتے ہیں. جی مولانا غلام زرقانی صاحب ہاں 1 گھنٹی وہ پڑھاتے ہیں. یہاں آتے ہیں وہ؟ ہاں، ہفتے میں 1 دن آتے ہیں، باقی آن لائن پڑھاتے ہیں. اچھا اچھا. اور مولانا منظور اسلام صاحب سے اصول حدیث پڑھواتا ہوں 1 گھنٹی. چونکہ اکیلے 3 بیچ ہو جاتے ہیں تو اکیلے کنٹرول کرنا مشکل جی ہے. جی. پھر یہ جو سینئر ہو جاتے ہیں ان سے بھی میں لیتا ہوں کام. تو مولانا زرقانی تو بہت پہلے سے پڑھا رہے ہیں. ہاں جی. اس بار جماعت تو بھی وہ والد تھے. اور مولانا صاحب بھی ہفتے میں 1 گھنٹی لیتے ہیں. جی مولانا صاحب بھی 1 دن لیتے ہیں گھنٹی. وہ بھی جب کہتا ہوں تو دیتے ٹائم. باقی ساری بڑی بڑی کتابیں سب وہی دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کام کر رہے ہیں؟ کام کر رہی. اچھا اچھا. الحمد للہ وکفى الذین اصطفى اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. آپ سب لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ اچھا. مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ آپ لوگ عالم ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو علم دین سے نوازے اور دین کی خدمت لے. جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں، ان سارے علوم میں علم دین سب سے افضل ہے. اس لیے کہ علم دین کا تعلق معلم کائنات سرور کائنات کی ذات پاک سے ہے. آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ آقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. بنیادی طور پر آپ جو کچھ پڑھیں گے وہ دوسروں تک منتقل کریں گے. اسلام 1400 سال سے اسی روایت کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی تعلیمات میں تبدیلی ہو گئی، اس لیے کہ ان کی تعلیمات کو اصلی حالت میں پہنچانے کے لیے کوئی جماعت موجود نہیں تھی. اسلام اس لیے اپنی اصلی حالت میں زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا کہ نسل بعد نسل علماء اسے آنے والی نسلوں تک پہنچاتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی وہی کام کریں گے. اسلام کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور اس وقت یہ سچائی سب سے مظلوم ہے. پوری دنیا میں اسلام کو بہت غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ امن کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، شرافت کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، انتہائی خوبصورت مذہب ہے.
لیکن اسلام دشمن قوتوں نے اس کی تصویر بہت غلط پینٹ کی ہے. آپ کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے اور اسلام کا خوبصورت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہ بہت بڑا کام ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ انتہائی اخلاص کے ساتھ تعلیم حاصل کریں گے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دنیا تک منتقل کریں گے. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور انبیاء کرام کے امتیوں کو دین کی دعوت کا حق نہیں دیا گیا تھا، اس لیے کہ ہر نبی کے بعد نبی آنے والا تھا. مگر سرور کائنات کے امتیوں کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ اب نبوت کے کام کو قیامت تک امت کو پہنچانا ہے. ہمارے نبی خیر الامم ہیں، خیر الرسل ہیں، اور ہمیں خیر الامم کا نام دیا گیا ہے. خیر الامم ہونے کے لیے شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور بھلائیوں کی تلقین کریں. اسلام ایک غالب قوت تھا 15ویں 16ویں صدی تک، جب تک مسلمان دین کی تبلیغ کرتا رہا، دعوت کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہا. لیکن جب سے دعوت کے فریضے کو چھوڑ دیا ہے مسلمان نے، جب سے وہ ذلیل ہو رہا ہے. دنیا میں دو ہی طبقے ہیں، داعی طبقہ یا مدعو طبقہ. جب تک آپ داعی تھے پوری دنیا مدعو تھے، اور جب سے آپ نے دعوت کا کام چھوڑ دیا مسلمانوں نے، تو پھر دنیا داعی ہے اور ہم مدعو بن گئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ آپ اس کو آئندہ نسلوں تک منتقل کریں گے اور دین کے اصلی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے. آپ کے سامنے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کچھ پڑھیں اسے دوسروں تک منتقل کریں. خوش قسمتی سے آپ لوگ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں سے جو آپ کام کریں گے پوری دنیا میں اعتبار کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور یہاں جو بھی کام کریں گے بڑی آسانی سے پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے. آقائے دو جہاں علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے، ان کو دعوت کے لیے ایک مخصوص حلقہ یا مخصوص قوم دی گئی. انہیں یونیورسل پروفٹ نہیں بنایا گیا، اسی کہ اللہ کے علم پاک میں یہ بات تھی کہ ان کے دور نبوت میں، زمانے نبوت میں، دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل نہیں ہوگی. مگر حضور کو خاتم النبیین بنایا گیا تو اللہ کے علم یہ بات ہے کہ ان کے زمانے نبوت میں جو قیامت تک ہے دنیا سمٹ جائے گی. اگر جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا میں تبلیغ کا حکم دیا گیا ہوتا تو دشواریاں ہوتی، لیکن آقائے دو جہاں علیہ السلام کی قوم کو یہ دشواری نہیں ہے. آج پوری دنیا آپ کی فنگر ٹپ کے نیچے ہے، آپ کی انگلی کے نیچے ہے. صداقت اور اخلاص کے ساتھ جو پیغام آپ چاہیں گے پوری دنیا میں پہنچا سکیں گے. اس لیے انتہائی انتہائی اخلاص اور انتہائی محبت کے ساتھ تعلیم حاصل کیجیے، محنت کیجیے. یہ عبادت ہے. جتنی دیر آپ پڑھتے رہیں گے مصروف عبادت ہوں گے. ذکر کی محفل میں آپ بیٹھیں، اس سے بہتر ذکر یہ ہے کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں اور اسے پھیلانے کا عہد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو دین کی خدمت توفیق عطا فرمائے.
بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور گفتگو ہوگی. السلام علیکم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.